ڈیئر اسٹوڈینٹس، ویلکم بیک ٹو فری ایجوکیشن۔ 9th کلاس اسلامیت اختیاری کے یونٹ نمبر 4 فریضہ رسالت کا مکی دور ہمارا یہ ٹاپک سٹارٹ ہے۔ پچھلی 2 کلاسوں میں نے آپ کو ایک کلاس میں انٹروڈکشن کروایا تھا اور دوسری میں قریش کی مخالفت۔ آج ہماری اس کی تیسری کلاس ہے۔ اس کلاس میں آج ہم اس کا نیکسٹ ٹاپک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یونٹ نمبر 4 فریضہ رسالت کا مکی دور ہمارا ٹاپک ہے۔ اس کے اندر اب ہم مزید جو اس کے پوائنٹس ہیں ان کو پڑھ رہے ہیں۔ آج کی جو ہماری کلاس ہے وہ ہوگی خفیہ دعوت اسلام، ٹھیک ہے، کہ کس طرح سے خفیہ طریقے سے سیکرٹلی جو ہے وہ اسلام کی دعوت کا سلسلہ شروع ہوا۔ پیج نمبر 98 کے اوپر ہے۔ غار حرا میں پہلی وحی کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال الہی سے سرشار تھے۔ اب جلال الہی کا کیا مطلب ہو گیا؟ الہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، جلال کہتے ہیں روب یا وقار، یعنی ان کے چہرے سے ان کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کا روب، اللہ تعالیٰ کا وقار، یعنی اللہ تعالیٰ کی جلال جو ہے، اللہ تعالیٰ کا شان عظمت وہ نظر آ رہی تھی۔ سرشار کہتے ہیں ڈوبے ہوئے ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے دعوت حق پر باقاعدہ مامور تھے۔ مامور کا مطلب ہوتا ہے مقرر کرنا، کسی کو کسی کام کے لیے مقرر کر دینا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے دین کی تبلیغ کا کام لگایا تھا۔ اس دعوت کو سب سے پہلے قبول کرنے والے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ وہ افراد تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انفرادی اور مجلسی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کے ظاہر و باطن سے پوری طرح آگاہ تھے۔ یعنی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تبلیغ کا کام شروع کیا تو اس وقت سب سے پہلے ان کی دعوت کو جنہوں نے قبول کیا ان میں حضرت خدیجہ شامل تھی، حضرت علی شامل تھے، حضرت ابو بکر، حضرت زید، یہ سب لوگ شامل تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار، اخلاق اور ان کی ظاہر و باطن سے پوری طرح واقف تھے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھی طرح جانتے تھے۔ دعوت حق کا یہ سلسلہ خفیہ اور دھیمی رفتار سے چل رہا تھا۔ خفیہ یعنی سیکرٹلی، ابھی کسی کو پتہ نہیں تھا، اور آہستہ آہستہ یہ سلسلہ شروع ہوا۔ بڑی خاموشی، رازداری اور احتیاط سے یہ کام ہو رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقہ اثر میں جو لوگ تھے ان میں حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ ایمان لے آئے۔ یعنی کہ اب حضرت عثمان کے جو آگے سے جاننے والے تھے ان کے گروپ کے جو لوگ تھے ان میں حضرت عبد الرحمن تھے، حضرت زبیر تھے، ٹھیک ہے، حضرت عثمان تھے۔ یہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دعوت اسلام کو قبول کیا تو پھر آگے سے حضرت ابو بکر صدیق کے جو جاننے والے تھے ان کے گروپ کے جو لوگ تھے ان میں حضرت عثمان تھے، حضرت زبیر تھے، حضرت عبد الرحمن تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ، یہ بھی ایمان لے آئے۔ ان کے علاوہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارقم، سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زید، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسعود، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مظعون، عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صہیب رومی اسلامی تاریخ کے اس خفیہ دور میں ہی سابقین اولین کی صف میں آئے۔ یعنی کہ اولین کہتے ہیں پہلی، صف کہتے ہیں لائن کو۔ اب یہاں پہ بات ہوئی ہے کہ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعوت اسلام تھی خفیہ طریقے سے جب اس چیز کا آغاز ہوا تھا تو ان میں یہ لوگ شامل تھے جنہوں نے اس کو قبول کیا، اور سب سے پہلے اول نمبر پر انہی لوگوں کے نام آتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے والوں میں چھٹے یا ساتویں تھے اسلام کے ان اولین علم برداروں میں۔ اب اولین کا مطلب ہے پہلا یا اول، اور علم بردار کہتے ہیں کسی خیال کو آگے بڑھانے والا، یعنی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس دعوت کو مزید آگے بڑھایا، اس میں مزید بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ کوئی بھی ایسا نہ تھا جو اعلیٰ درجے کے مذہب یا قومی منصب پر فائز ہو۔ منصب کہتے ہیں عہدہ، ٹھیک ہے، یعنی یہ جتنے لوگ تھے یہ سب اعلیٰ درجے پر فائز تھے، ان کا وقار، ان کا عہدہ بہت اعلیٰ تھا۔ قریش مکہ نے ان چند لوگوں کے ایمان لانے کو
درخور اتنا، درخور اتنا کا مطلب ہوتا ہے اہم، درخور اتنا اس کا مطلب ہے اہم، اہم نہ سمجھا، درخور، درخور اتنا نہ سمجھا یعنی کہ اہم نہ سمجھا، ضروری نہ سمجھا، ان کے لیے ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا یہ چیز، اور مذہبی قیادت اور سیاسی سرداری کی قوت کے ضم میں مگن رہے۔ ضم کہتے ہیں بے بنیاد خیال کو، یعنی جس کی کوئی وقت نہ ہو، ایسا خیال، ایسی بات جس کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ مذہبی قیادت کا مطلب ہوتا ہے وہ افراد یا گروہ جو کسی مذہب کے اصولوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور لوگوں کو دینی معاملات میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ اب یہ سارے جو تھے یہ مذہبی قیادت کا حصہ تھے، یعنی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کے دین کی تبلیغ کا جو کام اس کو بڑھایا، ٹھیک ہے، مذہب کی اصولوں کی رہنمائی کی، لوگوں کو مذہبی دینی معاملات سمجھائے، جو ان کے ساتھ ملتے تھے ان کو دین کی تبلیغ کے بارے میں سارا کچھ بتایا، مذہب کی رہنمائی کی، اس لیے کہتے ہیں مذہبی قیادت۔ اور سیاسی سرداری سے مراد ہے حکومتی، یعنی حکومت سے جس کا تعلق ہو۔ تو اب ضم کا مطلب ہوتا ہے بے بنیاد خیال۔ اب قریش کے جو لوگ تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دعوت پر جو تھے وہ راضی نہ تھے اور وہ اس کے خلاف تھے۔ سچائی آہستہ آہستہ پروان چڑھتی رہی اور اس طرح 3 سال گزر گئے، یعنی یہ جو خفیہ دعوت اسلام تھی اس کا سلسلہ جو ہے وہ 3 سال تک جاری رہا، یعنی 3 سال ہو گئے تھے جو یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے جو دین کی تبلیغ کا جو کام شروع کیا تھا خفیہ طور پر، اس کو کرتے کرتے 3 سال گزر گئے تھے۔ اور قریش سب سے بڑا جو تھا وہ اپوزٹ پارٹی تھی، جو نہیں چاہتا تھا کہ دین کی تبلیغ ہو، صحیح دین جو ہے وہ روشناس کروایا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہیں پہ ہمارا یہ ٹاپک جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ سو اسٹے کنیکٹڈ اینڈ اسٹے بلیسڈ۔